گیا ہے، اس کو بوسہ دینے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت خوش نصیبوں کو موقع ملتا ہے۔ تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ طواف فرما رہے تھے، اس وقت کا بادشاہ آیا، خلیفہ، اور اس نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد اس نے کوشش کی کہ میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دوں، لیکن پبلک اتنی تھی، لوگ اتنے تھے کہ وہ باوجود کوشش کے، ساری سیکیورٹی کے اور پروٹوکول کے باوجود بھی وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا۔ اتنے میں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ لوگ امام صاحب کو جانتے تھے، اور ان کی زندگی کی برکت کے ان کی محبت دلوں کے اندر تھی، کائے پر تھی؟ دلوں کے اوپر۔ جب دیکھا امام صاحب تشریف لا رہے ہیں تو سارا کا سارا مجمع ایسے پھٹتا چلا گیا۔ کیسے؟ ایسے۔ اور امام صاحب آگے بڑھتے چلے گئے اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دیا، اور بوسہ دے کر ایسے ہی واپس آ گئے۔ اور خلیفہ وقت وہ دیکھ رہا تھا، اور آس پاس انہیں کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ آس پاس والے جو ہوتے ہیں، ہمارے دلی میں تو انہیں چمچے کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کبھی کبھی دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ گرمی کائے کی ہے، یہ اس کی نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے، یہ دیکھ کی گرمی ہے، لیکن وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے۔ اب وہ پوچھا خلیفہ سے، یہ کون ہے؟ حالانکہ خلیفہ جانتا تھا یہ زین العابدین ہے، لیکن ایک بیماری ہوتی ہے اندر میں، کیا ہوتی ہے؟ اسے حسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ آپ کبھی مت کرنا کسی سے حسد، حاسد کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور حسد زندگی کی نیکیوں کو مون لیتی ہے، بالکل صاف کر دیتی ہے۔ حسد آدمی خالی ہوتا ہے، یہ بیماری ہے اندر کی۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو کچھ انعام دیا ہے تو آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں۔ اب بتاؤ، دنیا میں کوئی خدا سے فیصلے سے راضی نہیں ہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو ایک دم اس کے دل میں حسد پیدا۔ اچھا، یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا حاسد کو کہ وہ حسد میں مبتلا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتے حسد۔ اوہو، تو اس کے اندر ایک دم حسد پیدا ہوا، اور اس نے جھٹکے سے یوں کہا خلیفہ وقت نے، میں نہیں جانتا کون ہے، میں نہیں جانتا کون ہے۔ وہ قریب میں ایک عربی شاعر تھا، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور باتیں بھی سن رہا تھا، اس کا نام تھا فرزدق۔ اچھا، عربوں کو اللہ نے قدرت دی ہے، وہ فصاحت و بلاغت کے ماہر ہوتے ہیں عرب۔ اس نے فوراً ہی فی بدہی فوراً اشعار لکھے، اور ان اشعار کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر مجھے عربی آتی اور آپ کو بھی عربی آتی تو میں آپ کو وہ عربی میں اشعار سناتا تو میرا بھی کلیجہ پھٹ جاتا اور آپ کا بھی پھٹ جاتا۔ جیسے شعر لکھے، تو انہیں نہیں جانتا، تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ ان کو آسمان جانتا ہے، ان کو زمین جانتی ہے، ان کو ستارے جانتے ہیں، ان کو چاند جانتا ہے، ان کو سورج جانتا ہے، ان کو لوح جانتا ہے، ان کو قلم جانتا ہے، ان کو کرسی جانتی ہے، اور تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اگر یہ حجر اسود کو بوسہ نہ دیں تو خود حجر اسود چل کر آئے اور ان کو بوسہ دے۔ یہ کہا۔ اوہو، جب وہ اس نے اشعار کہے تو اس کا حسد اور بڑھ گیا خلیفہ کا۔ اس نے گرفتار کر لو اس کو، کیا کر لو؟ اریسٹ کر لو۔ شاعر کو اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا، رات میں تنہائی میں وہ ملنے گئے شاعر سے، اور اس سے یوں کہا،
تم اس وقت پریشانی میں ہو، میری وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی ہو گئی، تم میرے لیے کوئی کام ہو تو بتاؤ، کوئی مدد ہو تو میں تمہاری کروں۔ تو اس شاعر نے یوں کہا، آپ سے کیا لیں گے، جن کے لیے کیا ہے ان سے بدلہ لیں گے، جن کے لیے کیا ہے ان سے بدلہ لیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، قیامت کے میدان میں نانا جان سے ہماری سفارش کر دیں۔ جب آمنے سامنا ہو ہماری سفارش کر دیں۔